بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز اینڈ ہیلتھ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، نور مقدم کیس میں ہر دن کچھ نئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ آج کی ویڈیو بھی کچھ اس طرح کی انفارمیشن کے اوپر مبنی ہے۔ پہلے تو میں اب بات کروں گا کہ ایک سلمان مرزا صاحب ہیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے ظاہر جعفر کی سسٹر کے بارے میں۔ اس بات کے اندر وہ پوری بات ہے کیا اور اس کے اندر کتنی صداقت ہے؟ کافی حد تک صداقت ہے اور تھوڑی سی اس میں صداقت نہیں ہے، جو میں اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر اس کو بتا چکا ہوں۔ یہ سارا کچھ میں آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ جو نور مقدم اور ظاہر جعفر کے دوست تھے، جو پچھلے 2 دن سے وہاں پہ آ رہے تھے، کیا ان کے اندر انسانیت نہیں تھی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگر کوئی ان کا دوست یا وہ خود میری ویڈیو کو سن رہے ہیں تو میرا ان سے ایک پیغام ہوگا کہ تھوڑی سی غیرت کھائیں۔ اور کس لیے غیرت کھائیں؟ آپ سامنے آئیں، آپ اپنی دوست کو بچائیں، اپنی دوست کو انصاف دلائیں۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر یہ سارا کچھ آپ سے ڈسکس ہوگا۔ کچھ ایسے سوالات ہوں گے جن کے جوابات کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے اور میں نے مل کر، ہم سب نے مل کر، جو لوگ اس کیس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں، ان کی ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک پہنچے، تاکہ عوام کا جو پریشر ہے وہ بلٹ ہو، تاکہ نور مقدم کو انصاف مل سکے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، اس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سلمان مرزا نے کیا انکشاف کیا ہے۔ اس کے بارے میں ظاہر جعفر کی بہن، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت جب نور مقدم کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا، وہ گھر کے اندر موجود تھی۔ اور ایک بات یہ بھی چوکیدار سے معلوم ہوئی تھی کہ صاحب کا حکم تھا، باس کا حکم تھا کہ نہ گھر سے کوئی باہر جائے اور نہ گھر سے اندر کوئی آئے، چاہے کوئی اپنا ہو چاہے کہ کوئی پرایا ہو۔ یہ اس کی طرف سے سختی سے حکم دیا گیا تھا۔ پھر یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ظاہر جعفر کی سسٹر تھی وہ کہاں گئی؟ کیا اس کو تھراپی ورکس کی ٹیم نے وہاں سے نکالا، اس کو غائب کر دیا ان کے جانے سے پہلے؟ کیا CCTV فوٹیج میں اس کا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے؟ جناب، الزام یہ ہے اس کے اوپر کہ اس نے اپنی دوست کے ساتھ مل کر نور مقدم کو کنونس کیا کہ وہ ظاہر جعفر کے ساتھ ملاقات کرے، کچھ معاملات تھے ان کو سارٹ آؤٹ کرے۔ اب اس کی دوست بھی اس واقعے میں اتنی ہی ملوث ہیں، لیکن کسی FIR کے اندر، کسی CCTV فوٹیج کے اندر، بالکل کسی قسم کے نہ چلان کے اندر، کوئی جو ایویڈنس پولیس کے پاس ہیں، جو پولیس وقتاً فوقتاً بتاتی آ رہی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس کا ذکر بھی نہیں کر رہے۔ شروع میں ہم نے اس کے اوپر کچھ ایسی باتیں سامنے آئی تھی، ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، مبشر لقمان نے بھی اس کے اوپر اس کا ذکر کیا تھا، لیکن مبشر لقمان کو اس چیز کا نوٹس ہوا۔ پھر اس کے بعد ثانیہ ستار آتی ہیں اس چیز کو اسپیشل ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ وہ ایک لڑکی ہے، وہ ایک بیٹی ہے، اس کو اس چیز میں معاملے میں نہ گھسیٹیں، وہ معصوم ہے۔ کیا نور مقدم کے اشتہار لگے ہوئے تھے؟ کیا نور مقدم اس طرح کی وارداتیں کرتی تھی؟ وہ بھی کسی کی بیٹی تھی، وہ بھی معصوم تھی۔ کیا اس نے کوئی ایسے قتل کیے تھے؟ کیا اس نے کوئی ایسے گھنونے جرائم کیے تھے؟ اس کے ساتھ ایسا پیش کیا گیا، ایسا اس کے ساتھ درندگی جیسا ایک سلوک کیا گیا؟ یہ سارے سوالات ہیں۔ ثانیہ ستار وہاں پہ ڈیفینڈ کرنے آئی تھی۔ پھر اب مین سوال جو اس میں ہے کہ وہ کہاں گئی؟ وہ روپوش سے ایک موقع سے کیسے غائب ہو گئی؟ اس کا کہیں بھی کسی قسم کا ٹوٹل کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ ایسا کیا ہوا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنا ہے، ہم سب کو مل کے ڈھونڈنا ہے۔ اس میں بات میں جو سلمان مرزا نے بات کی ہے، اس میں ایک چیز کی جو بات ہے، اس کی میں تصدیق کر چکا ہوں، وہ اب یہاں پاکستان سے نہیں گئی، وہ اسی ٹائم پاکستان سے چلی گئی تھی۔ اگر وہ پاکستان کے اندر ہوتی تو لازمی اس کو
اس کیس کے اندر گھسیٹا جانا تھا، اس کو لازمی انکلوڈ کیا جانا تھا، کیونکہ پولیس نے باقی سارے اس کیس کے جتنے بھی پہلو تھے، چاہے چھوٹا پہلو تھا چاہے بڑا پہلو تھا، ان سب کو اس کے اندر شامل کیا، لیکن یہ ایک ایسا پہلو تھا جس کا اس کے اندر کردار بھی ہے لیکن اس کو شامل نہیں کیا گیا۔ جناب انکشاف اس کے اوپر ناظرین یہ ہے کہ وہ یہاں سے جاتی ہے، وہ چلی تو اسی دن اگلے دن چلی گئی تھی یہاں سے، وہ اس منظر سے غائب ہو گئی تھی، تو اب اس کے اوپر الزام یہ ہے کہ وہ وہاں پہ ایکٹیو ہوتی ہے اور وہ وہاں جا کے کچھ لوگوں سے ملتی ہے، جس طرح کہ ظاہر جعفر سے امریکی سفارت خانہ ملتا ہے، یہ اسی چیز کی ایک کڑی ہے، وہاں جا کے وہ فورس کرتی ہے کہ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتی ہے، تب جا کے امریکی قونصلیٹ جو ہے، امریکی سفارت خانہ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے اور ظاہر جعفر تک رسائی کے لیے اپلیکیشن دیتا ہے، جو کہ وہ ہو چکی ہے۔ اب اس لیے ظاہر جعفر نے پھر اپنا اگلا پتا جو پھینکا تھا کہ میرے پاس کچھ ایسے ایویڈنس ہیں، میرے پاس کچھ ایسے سیکرٹ نمبر ہیں جو آپ لوگوں کے لیے بڑے مسائل کھڑے کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی مجبوری کے تحت جو ہے ان کو ان کے پاس آنا پڑا اور کچھ ایسے سوالات کرنے پڑے، لیکن پھر بھی اس کا یہ پتہ بھی ناکام گیا، کیونکہ اس کے اگلے دن ہی، اس کے 1 سے 2 دن بعد امریکی سفارت خانے سے ایک خبر آئی تھی کہ اس نے ایک سنگین جرم کیا ہے جس کی سزا پاکستانی قانون کے مطابق اس کو دی جانی چاہیے۔ یہ تو واضح طور پہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں اس کے اگلے پہلو کی طرف، جو میں نے بات کی تھی اس کے دوستوں کی طرف سے۔ دیکھیں، بہت ساری باتوں کے اندر بہت سارے ہمارے صحافی بھائیوں نے اور بہنوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ اس میں جو دوست تھے ان کے باہر، اب جو تھراپی واس کی پریس کانفرنس تھی اس کے اندر بھی بتایا گیا، وامق ریاض نے بھی بتایا، اس کے دوست باہر تھے، سی ٹی وی فوٹیج میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، چلان فارم میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، ان کی جو فائنڈنگ ہوئی ہے ان کی، اس کا کوئی منظر سامنے نہیں آیا کہ کیا وہ ہے۔ اب یہاں پہ ہم آپ لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر کوئی دوست سن رہا ہے، ان کا دوست ہے، اگر ان تک اس کی رسائی ہے تو یہ پیغام انہیں پہنچائیں کہ آپ مرد بنیں، آپ سامنے آئیں، جو سچ ہے اس کو بتائیں۔ ایسا نہ ہو، مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ان لوگوں کے اپنے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ سامنے کیوں نہیں آ رہے۔ اگر یہ سامنے آتے ہیں تو ان کے اپنے اوپر بھی کچھ، ان کے اپنے بھی ایسے کرتوت ضرور ہوں گے جس کی وجہ سے یہ لوگ ڈر رہے ہیں۔ اگر تو یہ لوگ بے قصور ہیں تو سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ اگر یہ دونوں ان کے دوست تھے تو اس کو پتا ہوگا کہ ظاہر جعفر کے پیچھے کیا کیا اس کے کارنامے تھے، اور اس کے جو یو کے اندر کارنامے تھے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اور میں ایک دوست نے بھی اس چیز کا دعویٰ کیا ہے، اور میں اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں، میں بتاتا آ رہا ہوں آپ کو کہ یہ اس کا پہلا مرڈر نہیں تھا، کیونکہ ایک کامن سینس کے مطابق کہ جو شخص پہلی دفعہ، ایک نارمل شخص، اس سے یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اور جب اس کا اپنے ہوش و حواس میں آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کوستا ہے، وہ گلٹ فیل کرتا ہے، یہ بات تو واضح ہے۔ اور جس طرح اس کی باڈی لینگویج تھی، جس طرح اس کو دیکھا گیا ظاہر جعفر کو، جو اس کا انداز تھا، اس کے بالوں کو دیکھ کے، اس کے چہرے کے ایکسپریشن کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ اس کو کسی قسم کا کوئی گلٹ ہے کہ اس نے اپنی ایک دوست کو، وہ بظاہر اس کے کہ میں اس سے محبت کرتا تھا، کیا ایک محبت کرنے والے شخص کے ساتھ ایسا کرنے کے بعد آپ سکون سے رہ سکتے ہیں؟ جو شخص پہلی دفعہ اس طرح کا کوئی ایسا گھنونا جرم کرتا ہے تو اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی، اس کو سکون نہیں ملتا، اس کو چین نہیں ملتا۔ پھر اگر بات کی جائے تو ظاہر جعفر کے جو والد ہیں ذاکر جعفر، ان کے بھی ایکسپریشن سے لگتا ہے جب انہوں نے سنا کہ اس کے بیٹے نے یہ کرتوت کیے ہوئے ہیں تو اس کے بعد اس نے بھی اس کو معمولی سمجھا، کیونکہ وہ پہلے اس طرح کے واقعات کو چھپاتے آئے ہیں، ظاہر جعفر کی ہیلپ کرتے آئے ہیں، یہ واضح طور پہ یہ ہے۔ اب یہ دو سوال ہیں، ان کے دوستوں کو ایک تو سامنے آنا چاہیے، ان کو غیرت کھانی چاہیے، ان کو مرد بننا چاہیے، کیونکہ ایک لڑکی تو ڈر سکتی ہے لیکن ایک مرد
ایک انصاف دلانے کے لیے ایک لڑکی کو، ایک معصوم لڑکی، وہ بظاہر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وہ دوست تھی، آپ اپنی دوست کو انصاف دلانے کے لیے آئے، پولیس کو اپنا بیان دیں اور پولیس کو جو سچ ہے وہ بتائیں، جو اس کے پچھلے کرتوت ہیں ظاہر جعفر کی، اس نے جو پہلے ایسے کچھ گھنونے جرائم کیے ہوئے ہیں اس سے پردہ اٹھائیں، ظاہر جعفر کو مزید ایکسپوز کریں اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سچے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، یہ ایک انگلی اٹھتی ہے ان کے اوپر، کیونکہ وہ ابھی تک منظر کے اوپر سامنے اتنا نہیں آئے۔ پولیس نے بھی زبردستی کسی طرح میڈیا کے فورس کرنے پہ، میڈیا کے اوپر بات زیادہ پھیلنے سے ان کی انویسٹیگیٹ کیا انہیں، لیکن پھر بھی ایسا کچھ سامنے نہیں آیا کہ جو بہت اہم ہو سکتا تھا اس کیس کے حوالے سے۔ دوسرا، ظاہر جعفر کی جو بہن عامرہ ہے، اس کے بارے میں اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بتا چکا ہوں، اب بھی بتا رہا ہوں کہ اس کو بھی اس کے اندر شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ اگر یہ کسی کی بیٹی ہے تو وہ جو قتل ہوئی ہے، جس کا سر تن سے جدا کیا گیا تھا، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ اور خاص طور پہ باقی وہ لوگ جو ان کے اعلیٰ کار ہیں، جو ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نیچے آتے ہیں، اب بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مالی اور یہ جو ان کے خانسامہ، یہ غریب لوگ ہیں، ان کا کیا قصور ہے اس میں؟ بھائی آپ لوگوں کو نہیں پتا، جن لوگوں کے لیے لاکھوں کے وکیل کھڑے کیے گئے ہوں، جن کے گھر کے ایک دن ایک ٹائم کا کھانا بڑی مشکل سے پکتا ہو، ان لوگوں کے لیے لاکھوں کے وکیل کھڑے کیے گئے ہوں، تو ایک بہت بڑا یہاں پہ ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے، اور اس کا جواب کون دے گا؟ پھر ایسے ہی کچھ ایسا ہے، آپ لوگ اسے اگر یہ انکشاف کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ معصوم ہے جنہوں نے یہ اتنا گھنونا جرم کیا، تو آپ لوگ پلیز کمنٹ سیکشن میں آ کے بیڈ کمنٹ مت کریں۔ آپ لوگ میری ویڈیو کے نیچے نہ آیا کریں، کسی قسم کی آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آتے ہیں تو باقی لوگ جو چاہتے ہیں کہ نور مقدم کو انصاف ملے، تو ان کو ایک زبردست کر کے جواب دیں، ان کو بتائیں کہ آپ یہ کیا اس طرح کی گھٹیا حرکت کر رہے ہیں، آپ انہیں آ کے کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کیا انہوں نے بھی آپ کو پیسے دیے ہیں، کیا آپ ان سے بکے ہوئے ہیں؟ یہ سارا کچھ اس طرح کے سوالوں کے جو جواب ہیں وہ کون دے گا؟ یہ ہم لوگوں نے ایک پریشر بلڈ کرنا ہے، ہم لوگوں نے یہ سوالات اٹھانے ہیں، تو اس کے جوابات ہمیں ملیں گے، تب جا کے نور مقدم کو انصاف ملے گا۔ جب تک آپ لوگ اور ہم لوگ آواز مل کر نہیں اٹھائیں گے، برابر ہم لوگوں نے پریشر بلڈ نہیں کیا، تب تک نور مقدم کو انصاف نہیں ملے گا۔ اور ہمارا مقصد صرف ظاہر جعفر کو سزا دلوانا نہیں ہے، ان کے جو باقی اس کے اعلیٰ کار ہیں، جو اس کے فیسیلیٹیٹر ہیں، انہیں بھی ہم نے سزا دلوانی ہے، ان کو بھی ہم نے قصوروار ٹھہروانا ہے، اور ان کو بھی سخت سے سخت سزا دلوانی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ نور مقدم کو انصاف فراہم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔